ایک بزرگ جلوہ افروز ہے جن کا نام محبوب اشرف جہانگیر ہے، جنہوں نے تاج سلطنت ہو کر کے تاج کو ٹھوکر مار کر کے ایران سے چل کر کے پچھوچا میں پہنچے ہیں۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو تاج کو ٹھوکر نہ مارتے، اور یہاں تک کہ وہ نہ آتے، دولت کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پا لیا ہے۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو اسلام کو سے یادو بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بادشاہ وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، بستر استراحت پر جلوہ فروز ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، بادشاہ کی نیند کھل جاتی ہے، آپ کی نیند میں خیال واقع ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کون ہے جو آدھی رات کو بادشاہ کے نیند میں خیال ڈالتا ہے، میرے چھت پر کیا کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے حضور میں اپنا گھوڑا تلاش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کی 12 بجے آدھی رات کو بادشاہ کے چھت پر تمہیں گھوڑا کیسے مل سکتا ہے؟ دوسری طرف سے پھر آواز آتی ہے اگر گھوڑا نہیں مل سکتا ہے تو نرم نرم گداس بستر پر تمہیں خدا کہاں مل سکتا ہے؟ تاج کے مالک تو ضرور ہو، دولت کے مالک تو ضرور ہو، مگر نرم نرم گداس پر تمہیں خدا بندے قدوس کی رضا نہیں مل سکتی ہے، اس کی خوشنودی نہیں مل سکتی ہے۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ شروع ہوتی ہے آپ نے تاج و تخت کو چھوڑ دیا، تاج و تخت چھوڑنے کے بعد میں ایک گدلی پہنا، ایک پرانا لباس پہنا، ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک گوشے میں اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں۔ ایک سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتا ہے، 6 7 8 سال گزر جاتا ہے، عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہی گدلی پہن کر کے خدا کی بارگاہ مقدس میں 12 سال تک عبادت و ریاضت کیا، پوری جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ 12 سال عبادت کرنے کے بعد میں پھر وہی ابراہیم کا دعویٰ ہے، نہر فرات کے قریب نہر پہنچ کر کے اور ایک سوئی آپ لیا، اپنے کپڑے کو سی رہے تھے، ایک نوجوان جا رہا تھا، تھوڑی دور پر کھڑا تھا، اس نے پہچان لیا یہ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بلخ کے بادشاہ ہے۔ انہوں نے بادشاہیت کو چھوڑ دیا، ایک گدلی پہن کر کے اپنے ہاتھوں سے کپڑا سی رہے ہیں، آخر ان کو اس میں کیا مرتبہ ملا، اس میں کیا ترقی ملی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ بلی کی حکومت جو ہوتی ہے دھلوں پر پا کرتی ہے۔ آپ نے نوجوان کو آواز دیا میرے پاس آ جا، جب نوجوان قریب پہنچا آپ نے پوچھا کیا تو سوچ رہا تھا کہ تم کو گدلی میں کیا ترقی ملی ہے، میری ترقی دیکھنا چاہتا ہے؟ نوجوان خاموش ہے، چھوٹی ہوئی سوئی کو آپ نے دریا میں پھینک دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں ارشاد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں ہماری سوئی مجھ کو عطا کرو، سوئی مجھ کو دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نوجوان نے کیا دیکھا، ہر چھوٹی بڑی مچھلی اپنے اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئی لے کر کے آپ کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے مچھلیوں مجھ کو سونے اور چاندی کی سوئی نہیں چاہیے، مجھ کو وہی سوئی چاہیے جو میں نے بھی تمہارے پاس پھینکی ہے، اس دریا میں پھینکی ہے۔ ایک چھوٹی مچھلی اپنے منہ میں وہی لوہے کی سوئی لے کر کے آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہے، آپ نے اس کے منہ سے سوئی لے لیا، ارشاد فرمایا اے نوجوان دیکھ لے، جب تک کہ میں بلخ کا بادشاہ تھا لوگ میری تعظیم کرتے تھے، میں لوگوں پر حکومت کیا کرتا تھا، مگر تم اس گدلی کو حقیر سمجھتے ہو، جان لو جب سے میں نے اس گدلی کو پہن کر کے 12 سال تک کے اللہ کی عبادت و ریاضت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اتنی کامیابی دیا ہے، اتنی بلندی دیا ہے۔ پہلے میں لوگوں کا بادشاہ تھا، جب سے اس گدلی کو پہنا اللہ نے ہر قصور ناقص پوری دنیا خزانے میں ہر چیز کا اللہ نے مجھے شاہد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ سبحان اللہ بلخ کے بادشاہ نے اس وقت گدلی پہن کر کے دولت کو اور آپ نے تاج و تخت کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے لباس پہن کر کے 12 سال تک عبادت کیا۔ اللہ نے پوری کائنات کی آپ کو بادشاہی عطا فرما دیا، ہر چیز کے آپ بادشاہ ہو گئے۔ لہذا میرے ملت کے نوجوانوں دولت ہو اور اس کے اندر پرہیزگاری ہو، اس کے اندر تقویٰ ہو تو پھر سبحان اللہ کیا پوچھنا ہے۔ یہی حالت ہے، اس حالت کے چھاتی پر ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے میرے ملت کے نوجوانوں، بڑے بڑے عالم کے اندر، بڑے بڑے عابد کے اندر، بڑے بڑے